الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. اور اللہ ہی کی بندگی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں اور محتاجوں اور پڑوسی رشتہ داروں کے ساتھ، اور اجنبی ہمسایوں کے ساتھ، اور پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ، اور مسافروں اور جو لوگ تمہارے قبضے میں ہوں سب کے ساتھ احسان کرو، کہ اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور تکبر کرنے والے اور بڑائی مارنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. درود پاک پڑھ لیں. بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیہ کریمہ جو پچھلے چند ہفتوں سے جمعے کے خطبے سے پہلے تلاوت کی جا رہی ہے، اور اس کی غرض و غایت پہلے ہی میں عرض کر چکا ہوں کہ کچھ عرصے سے خود میرے دل میں بھی اور بعض احباب کی توجہ دلانے سے حقوق العباد کا تفصیل سے ذکر کیا جائے، کیونکہ یہ پہلو ہمارے معاشرے کا بہت بڑا ہی تکلیف دہ ہے کہ بہت سارے لوگ بظاہر دیندار بھی ہوتے ہیں لیکن حقوق العباد کے معاملے میں بہت
غلطیوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ حقوق العباد میں ماں باپ بھی ہیں۔ سر فہرست اللہ نے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کا ذکر فرمایا، اور قرآن کریم میں جا بجا اس کا ذکر اسی ترتیب اور اسی انداز سے، پہلے اللہ نے اپنا حق بیان فرمایا اور پھر ماں باپ کا۔ اس میں پھر رشتہ دار بھی ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آج ہمارے معاشرے میں اس کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی، بلکہ ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ رشتہ دار جو ہے ہاتھ پھیلائے ہمارے سامنے تو پھر ہم کچھ بھیک ڈالیں۔ اس طرح یتیموں، مسکینوں، پڑوس میں رہنے والے رشتہ داروں اور پڑوس میں رہنے والے اجنبی لوگوں، اس طرح مسافروں یا جو ماتحت ہوتے ہیں، ان سب کے حقوق اللہ کریم نے بیان فرمائے، جن کو بالعموم ہمارے معاشرے میں عوام تو کیا خواص بھی نہیں سمجھتے۔ اگر علمی طور پر انہیں اس بات کا احساس ہے تو عملی طور پر بالکل ہی اپنی ذمہ داریوں سے لا تعلق ہوتے ہیں۔ میں نے ذکر کیا تھا پچھلے چند جمعوں میں کہ قرآن حکیم کی یہ آیہ کریمہ جس کا میں نے انتخاب کیا ہے، چونکہ اکٹھے ہی بہت سے حقوق کا تذکرہ اس آیہ کریمہ کے اندر موجود ہے، تو اسی لیے میں نے اس کو عنوان بنایا ہے اور بار بار اس کی تلاوت بھی کر رہا ہوں۔ اس بات کی طرف میں نے توجہ دلائی تھی آپ حضرات کی کہ جہاں حقوق العباد ہیں وہاں اللہ کا بھی حق ہے، اور شاید ہمارے مزاج میں اس بات کا احساس بہت کم ہے کہ اللہ کا کوئی حق بھی ہوتا ہے۔ میں نے وہ حدیث سنائی تھی حضرت معاذ بن جبل کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جس کو رسول اللہ نے بار بار مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ پتہ ہے تمہیں اللہ کا حق بندوں پر کیا اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ اس کی تفصیل میں عرض کر چکا ہوں، دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کرے کہ ہم مسلمان کہلانے والے اس بات کو یقین کی حد تک جان جائیں اور مان لیں کہ اللہ کا حق ہے۔ میں نے اس سلسلے میں کچھ تھوڑی سی وضاحت کی تھی۔ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا گیا کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان وغیرہ ذالک۔ ممکن ہے کہ آپ حضرات کو وہ عبارت یاد ہو، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ بالکل مسلمان گھرانوں کے اندر بچہ جب کچھ بولنے کے قابل ہوتا ہے، اس کو الف با یعنی نورانی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایمانیات کی چیزیں بھی سکھائی جاتی ہیں، یہ یاد کرائی جاتی ہیں۔ حالانکہ اس وقت پتہ نہیں ہوتا انسان کو کہ یہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن یاد کرا دی جاتی ہیں کہ سن شعور کو پہنچنے کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جو کچھ میں نے پڑھا تھا اس کا مطلب کیا ہے۔ میں اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لایا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لایا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لایا، اور اس تقدیر پر کہ خیر اور شر اللہ کی طرف سے ہے، آخری فیصلے اللہ ہی کے پاس ہوتے ہیں، اور اس بات پر ایمان لایا کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور حساب و کتاب ہوگا۔ یہ وہ عبارت ہے کہ جو بچپن میں بچہ نہیں سمجھتا، لیکن مسلمان گھرانوں میں یاد کرائی جاتی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ ترتیب موجود ہے یا نہیں ہے، کیونکہ چھوٹا سا بچہ وہ موبائل ہاتھ میں پکڑ لیتا ہے اور اپنی گیمز نکالنے کے لیے اس کو وہ شعور ہوتا ہے، لیکن ماں باپ اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ نہیں؟
یہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن جو ایک ذہن کے اندر ایک بات آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ اس سوال کا جواب کچھ بھی نہیں ہے۔ بہت تکلیف دہ بات ہے، اللہ کی قسم بہت تکلیف دہ بات ہے۔ مسلمان بالعموم اور پاکستان خاص طور پر، پاکستانی مسلمان اسلامی نقطہ نظر سے جس زوال کا شکار ہیں کہ شاید اس کی تاریخ عالم میں مثال نہ ملتی ہو۔ رب ہی جانتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے۔ اگر اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے، اور یقیناً ہے، تو شاید ہم بچے ہوئے ہیں اسی بنا پر ہیں کہ اس کی رحمت غضب پر غالب ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ کتنوں کو بنا بنا کر اللہ نے بگاڑ دیا ہے۔ ہمارے پاس جو کتاب ہے اللہ کی، اس کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ اس دنیا میں ایک قوم تھی، بہت بڑی توانا اور طاقتور قوم، عاد کہلاتی تھی۔ اللہ نے ایک نبی ان کی طرف مبعوث کیا تھا۔ تذکرہ موجود ہے کتاب کے اندر، اور ایسی کتاب کے اندر کہ جس کے لکھے ہوئے تذکرے کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، لیکن آج دنیا میں اگر ان کا کوئی فرد تلاش کیا جائے تو شاید آثار قدیمہ میں کچھ عمارات یا ان کی بنائی ہوئی کچھ چیزیں مل جائیں، لیکن ان میں سے ایک نفس بھی نہیں ملے گا۔ سمودی بھی تھے اور دوسری بے شمار قومیں تھی، کس کس کا تذکرہ کروں۔ وہ اردو کے کسی شاعر نے شاید ہماری ہی اسی حالت کا خیال رکھ کر ایک بڑی خوبصورت شعر کی زبان میں بعض اوقات بات سمجھ میں آتی ہے۔ مجھے طبعاً اشعار کے ساتھ بڑی مناسبت ہے، گو میں پڑھتا نہیں ہوں، کہ بچپن میں ہم نے جو کتابیں پڑھی ہیں خصوصاً فارسی کی، اور فارسی کے اندر بڑی بڑی کتابیں جو اشعار پر مشتمل تھیں وہ ساری پڑھی ہیں، اور شعر کی موزونیت کو بھی میں اچھی طرح جانتا ہوں، کیونکہ ہمارے جو استاد تھے اللہ کی کروڑوں رحمت نازل ہوں، ذرا بھی شعر پڑھتے وقت وزن ٹوٹتا تھا تو اگلا ہی مرحلے ان کا تھپڑ منہ پر ہوتا تھا۔ میں نے تو خیر کم مار کھائی ہے، لیکن انہی کے ایک فرزند جو اب ایبٹ آباد میں ہوتے ہیں، میرے کلاس فیلو تھے، انہوں نے اتنی مار کھائی ہے کہ آج اس کا میں تذکرہ کروں تو آپ کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن بہرحال استاد تو استاد ہیں۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ شاید چند تھپڑ تو کھائے ہوں گے بالکل اوائل عمر میں، جب ان کا مزاج معلوم نہیں تھا۔ جب مزاج معلوم ہو گیا تو پھر ہم اپنے ذمہ داریوں میں پھر کوتاہی نہیں برتی کہ سب کے سامنے تھپڑ جو کھانے ہیں تو پھر محنت کرو۔ الحمدللہ العظیم اپنی تعلیمی زمانے میں اسکول کی تعلیم ہو یا دینی تعلیم، اس کے اندر میں اساتذہ کی مار سے اور ان کی تذلیل سے میں بچتا ہی رہا ہوں، الحمدللہ العظیم۔ بات عرض کر رہا تھا کہ شعر کا وزن ٹوٹتا تھا تو مار پڑتی تھی۔ اب تو میں دیکھتا ہوں بعض لوگ شعر وزن پڑتے ہیں اس کی مٹی پلید کر دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وزن کیا ہے۔ تو بہار زندگی ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر۔ بہار زندگی ہے چند روزہ، نہ چل تو سر کو اٹھا اٹھا کر، خدا نے ایسے کتنے ہی نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ اس کی الوہیت اسی طریقے سے قائم ہے۔ عاد نہیں ہے دنیا میں، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ سمودی نہیں ہے، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ مدینے والے نہیں ہیں، لوتی نہیں ہیں، اللہ کا نظام چل رہا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، قرآن کریم میں اللہ پاک کا یہ اعلان ہے، کتنے ہی بستیاں اور کتنے ہی شہر عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، جب رب کی نافرمانی پر کمر بستہ ہو گئے، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، پھر ہم نے سخت گرفت کی ان پر، سخت حساب لیا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، اور ہم نے پھر ان کو سزا بھی دی۔
اور انجام سوا تباہی کے کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ کو معاذ اللہ یہ جملہ بولتے وقت بھی زبان لڑکھڑاتی ہے، اللہ کو شوق نہیں ہے کسی کو سزا دینے کی۔ اللہ نے یہ بندے سزا دینے کے لیے نہیں بنائے تھے۔ یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کارخانہ عالم اللہ نے صرف اس انسان کے لیے بنایا۔ ملائکہ کرام بھی ہیں، ان کے لیے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام نہیں بنایا۔ جنات بھی ہیں، ان کے لیے زمین و آسمان کا نظام نہیں بنایا، گو کہ وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، زمین پر رینگنے والے حشرات الارض اور سمندر کی ان گنت مخلوق، ان کے لیے اللہ نے یہ سورج اور یہ چاند اور یہ پہاڑ اور یہ دریا اور یہ درخت، یہ سارا نظام اللہ نے نہیں بنایا۔ اس چھوٹے سے وجود 6-7 فٹ کا وجود جو ہے، اس کے لیے یہ سارا نظام اللہ نے بنایا ہے، لیکن اس کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے۔ اور اس مجلس کے اندر میں کتنی ہی دفعہ اس پر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں۔ ان سب چیزوں سے صرف انسان فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن یہ سب چیزیں اس انسان سے ان کو کوئی فائدہ بھی نہیں۔ نہ سورج کو فائدہ ہے انسان سے، نہ چاند کو فائدہ ہے، نہ ستاروں کو فائدہ ہے، نہ درختوں کو، نہ پہاڑوں کو، نہ دریاؤں کو۔ کتنے ہی دنیا میں اللہ نے جاندار بنائے جن کا گوشت یہ انسان کھاتا ہے، لیکن انسان کا گوشت کوئی حیوان نہیں کھاتا۔ نہ اس کا وجود اللہ نے اس لیے بنایا کہ اس کا گوشت کوئی دوسری مخلوق کھائے۔ یہ جب اللہ کا فرمانبردار ہوتا تو اللہ پاک نے مٹی پر بھی پابندی لگاتے، اس کا وجود کو صحیح سالم رکھنا ہے۔ آپ ذرائع ابلاغ سے سنتے رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، کتنے ہی صحابہ اکرام کے وجود صحیح سالم نکلے، صدیاں بیت گئی ہیں۔ اچانک میرا ذہن منتقل ہوا اپنی ایک بات کی طرف، گو کہ مجھے ایسی چیزیں تذکرہ کرنے کا عام طور مزاج نہیں ہے۔ میرے دادا کے دادا، یوں سمجھا سکتا ہوں، قرآن کریم کے حافظ تھے اور اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف باللہ انسان تھے۔ اب بھی ان کی قبر موجود ہے، میں نے دیکھی ہے۔ ان کے انتقال کے 60 برس کے بعد ان کی قبر اوپر تختے ٹوٹ گئے۔ یہ علاقے میں جو بڑوں سے سنا، لوگوں سے سنا، پرانے بوڑھے بزرگ یہ ساری کہانی سناتے تھے۔ اور بارش کا پانی قبر کے اندر جانے لگا تو علاقے کے جو بڑے لوگ تھے، اس زمانے میں شاید میرے دادا بزرگوار بھی نہیں تھے، اگر ہوں گے تو بالکل بچپن ہوگا، جو میرے پردادا تھے وہ کشمیر میں جا کر ان کا انتقال ہوا۔ بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے۔ انہوں نے اپنی مسجد کے اندر، اس زمانے مدرسہ نہیں ہوتے تھے، اپنی مسجد میں 60-70 طالب علم انہوں نے رکھے ہوتے تھے، بڑے منتہی، بڑی انتہائی کتابیں پڑھنے والے۔ تو علاقے کے جو نامی گرامی لوگ تھے بڑے، ان جانتے تھے کہ اللہ کا ولی، ان کی قبر ٹوٹ گئی، اس کو سیدھا کیا جائے۔ ان کے بیٹے سے جو کشمیر میں چلے گئے، مولانا عبد الحمید، اپنے زمانے کے بہت بڑے علامہ تھے، یوں کہہ لیجئے جس طرح ہندوستان کی سرزمین میں علامہ قاسم نانوتوی اور مولانا رشید احمد گنگوہی اس پائے کے انسان تھے۔ بعض فنی امور کے اندر شاید ہندوستان میں بھی ایسے عالم نہ ملتے ہوں۔ وہ اپنی تحریروں کے لیے کاغذ اپنے ہاتھ سے بناتے تھے، ان کے بنائے ہوئے کاغذ ہمارے پاس نمونے موجود ہیں، تحریریں بھی، خوش نبیسی ان پر ختم تھی۔ میرے پاس ان کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے تحفۃ الاحباب،
چھوٹے حوائل سائز کے اندر ہے، 1450 اشعار ہیں فارسی زبان میں، آخر میں اشعار کی ان کی تعداد بھی لکھی ہے، اور اپنے ہاتھ سے لکھا انہوں نے، سیاہی کالی اور سرخ کہیں کہیں انہوں نے لکھا۔ آج بھی کسی ماہر خطاط کو وہ دکھاتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں بڑے صاحب فن لوگ تھے۔ خیر میں کس بات تذکرہ کروں، میں صرف ایک بات کہ جو اللہ والا ہو جاتا ہے اللہ پاک پھر اس کے جسم کو محفوظ رکھتے ہیں۔ ان کے والد، ان کی جب قبر ٹوٹ گئی تو علاقے کے سب لوگوں نے قبر کو درست رکھنے کے لیے پروگرام بنایا اور ان کے بیٹے سے مولانا عبدالحمید کے ساتھ رابطہ کیا کہ بڑے بابا جی کی قبر ٹوٹ گئی ہے، اس کو درست کرنا ہے۔ بیٹے کے بغیر ممکن تھا نہیں، تو ان کی قبر کو اوپر سے کھولا گیا اور ٹوٹنے کا سبب یہ تھا کہ ان کی قبر پر ایک درخت، شروع میں ایک شاخ ہوگی، بہت بڑا درخت بن گیا، 60 سال میں کتنا بڑا درخت بن، اس کے وجہ سے وہ تختے ٹوٹ گئے۔ ہمارے علاقے کے اندر لکڑی کے تختے کھلے، پتھر کے تختے رکھے جاتے تھے اب بھی، لیکن وزن اتنا تھا کہ وہ پتھر بھی ٹوٹ گئے۔ تو جب سب کچھ ہٹایا گیا، اور میں نے سنا ہے اپنے بڑوں سے، وہ علاقے کے جو بڑا نامی گرامی آدمی تھا، اس نے ایک عمومی غربا میں خیرات کی، کھانے پکا کر کئی جانور ذبح کیے اور اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ ہم یہ کام کرنے لگے ہیں، ہمیں کسی آزمائش سے بچانا۔ خیر قصہ مختصر یہ کہ وہ قبر کھولی گئی تو آپ حیران رہیں گے۔ ہمارے علاقے کے ایک عالم نے ایک کتاب لکھی ہمارے خاندان کے تذکرے پر، اس کے اندر 35 صفحات کا تذکرہ ہمارے خاندان کا ہے۔ اس کا نام ہے کتاب کا آئینہ دانش۔ وہ جب قبر کھولی گئی تو خدا کی قسم ان کا کفن بھی صحیح سالم تھا۔ صرف اتنا تھا کہ جہاں سے وہ پانی گیا تو مٹی ملا ہوا پانی جو ہے کفن ایک سائڈ سے وہ اس کی رنگت بدل گئی تھی مٹی ملنے کی وجہ سے، اور پھر اندر جو کیچڑ اور یہ سارا گیا ہوا تھا اس کو صاف کرنے کے لیے انہی کے بیٹے نے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے علامہ بھی تھے اور صاحب نسبت بزرگ بھی تھے۔ میں اگر وہ ساری کہانی سناؤں تو آپ کہیں گے اپنے خاندان کی بڑائیاں بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے محفوظ فرمائے، اگر یہی چیز ہوتی نا تو میں بھی پیرزادہ ہوتا تو یہاں بھی پیری مریدی کا دھندا ہوتا۔ یہاں تو ٹھگوں نے مطلب ہے کہ یہ الحمدللہ ہمارا خاندانی ایک سلسلہ ہے، لیکن کبھی بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے اس طرح کی چیز ذکر نہیں کی، اور خدا مجھے محفوظ رکھے۔ ان کی بہرحال میت کو نکال کر قبر کو صاف کیا گیا تو کفن کو کھولا انہی کے بیٹے نے چہرے کی طرف سے۔ ایک بوڑھا بابا جو اس وقت 80 سال سے بھی زیادہ متجاوز عمر ہو چکی تھی، کہتے ہیں میری بچپن کی باتیں ہیں، اتنی تبدیلی تھے میت کے اندر کہ یہ لبوں کے جو بال ہیں تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے بس، اور کچھ بھی تبدیلی نہیں تھی۔ اور پھر قبر کو درست کر کے دفن کر دیا، اب بھی وہ قبر صحیح سالم موجود ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں لیکن میں آپ کا وقت نہیں ضائع کرنا چاہتا، میں صرف اتنا بتاتا ہوں کہ صحابہ تو صحابہ تھے، اور انہوں نے تو اپنی آنکھوں سے چہرے انور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی، ان کا تو مقام ہی کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع پیروکار اور اللہ کی کتاب کے ساتھ سچی وابستگی رکھنے والا آج بھی اللہ اس کے ساتھ وہی معاملہ کرتے ہیں۔ آج بھی جو ابراہیم کا ایمان پیدا آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا۔ تو بات یہ کر رہا تھا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان کیا ہے، اور پھر باقی انسانی جو طبقات ہیں، لیکن ماں باپ کے حق سے پہلے پھر اللہ نے اپنا حق بیان کیا ہے، جس کو آج کے معاشرے میں کوئی سمجھتا نہیں۔ جو میرا ذاتی تجربہ ہے، اللہ کا نام چونکہ ہمارے شعور میں موجود ہے،
جب ہوش کی آنکھ کھولی ہے تو اللہ اللہ کا لفظ ہم نے سنا اپنے بڑوں سے بھی. وہ ایک مجہول سا تصور ہے اللہ کی ذات کے بارے میں، لیکن اللہ کی طاقت کے بارے میں ہمیں پورا احساس نہیں، نہ ہمیں سکھایا گیا، نہ ہم نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے. اور جب ایمانیات کا تذکرہ آتا ہے تو ایمان میں سب سے پہلے جس ذات کو مانا جاتا ہے اس کے ساتھ فوراً ہی محبت کا تصور آتا ہے. جیسے اللہ کے نبی پر ایمان، نبی پر وہ ایمان کامل ہے نہیں کہ نبی پر ایمان، نبی کی محبت ساری محبتوں پر غالب نہ ہو. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں کہلا سکتا، نہ بن سکتا ہے جب تک میری ذات احب الیہ من والدہ وولدہ، اپنے باپ سے، اپنی اولاد سے، والناس اجمعین، اور ساری کائنات سے زیادہ محبوب نہ ہو اس کی نظروں کے اندر، تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اس کے ایمان کا انکار کر دیا رسول اللہ نے. تو گئے حضور پر ایمان اس کا لازمی حصہ یہ ہے کہ نبی پر کی محبت بھی ہو. تو اللہ پر ایمان ہو اس کا لازمی حصہ محبت نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے تو اللہ پر ایمان ہے. میں قرآن کریم کی آیت کے حوالے سے سنا چکا ہوں آپ کو، بار بار آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہوں. خدا کرے کہ میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں، اور اللہ کرے کہ آپ کا بھی یہ مزاج بن جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے سب سے زیادہ محبت اور پیار اللہ سے کرتے ہیں. اللہ بڑا ہے، سب سے بڑا ہے، تو پھر اس کی محبت بھی سب محبتوں پر غالب. لیکن ہمیں ایک اجمالی سا دھندلا سا تصور یہ بات کا دیا کہ اللہ ہے، ہمیں اللہ نے بنایا ہے، وہی ہمیں روٹی دیتا ہے. بس یہ گول مول سا ایک تصور اللہ کی ذات کے بارے میں. لیکن میرا تجربہ بھی اور آپ حضرات کا شاید زیادہ ہو کہ ہمارا مجموعی احساس مخلوق کے بارے میں غالب ہوتا ہے اللہ کی ذات کے مقابلے میں. اللہ کو ہم اتنا طاقتور نہیں سمجھتے جتنا مخلوق کو طاقتور سمجھتے ہیں. جو کسی گدی کے ساتھ وابستہ ہے، کسی پیر کے ساتھ وابستہ ہے، اس کا مرید ہے، تو پیر کو زیادہ طاقتور سمجھتا ہے اپنی اللہ کی ذات سے. سارے عزت ذلت نفع نقصان کے اختیارات وہ پیر کے حوالے کرتا ہے. اور ایک اور بات عرض کرتا ہوں، آپ حضرات کو تجربہ ہوگا، میں تو حساس طبیعت کا آدمی ہوں، ذرا ذرا سی بات کو محسوس کرتا ہوں. اگر اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دے حرمین شریفین کی زیارت کی، یعنی حج کی یا عمرے کی، اللہ مجھے اور آپ کو بھی بار بار اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی نظروں میں جو پسندیدہ سفر ہے اس طرح سفر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قبول بھی فرمائے. پوچھو کدھر کہاں جا رہے ہو؟ سونے نے بلایا ہے، مدینے والے نے بلایا. مدینے والے کی محبت ساری محبتوں پر غالب، یہ ہمارا ایمان ہے. لیکن بلانے کا اختیار کس کا ہے؟ لیکن ہمارا مسلمان جو مدینے جا رہا ہے اس کا احساس کیا ہے؟ کیا اس کو ماں باپ نے بتایا ہے، یا اس کے استاد نے بتایا ہے، یا اس کے مذہبی پیشوا نے اس کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ ساری طاقتوں کا مالک، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے؟ چند سال پہلے کی بات ہے، میں اپنا ذاتی مشاہدہ بتاتا ہوں. میں اور میری اہلیہ ہم عمرے پر گئے. یہاں ہمارے ایک نوجوان ساتھی تھے، فوت ہو گیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. ٹریولنگ کاروبار کرتے تھے. عبد القدیر، آپ حضرات میں سے اکثر کاروباری لوگ جانتے ہوں گے. بڑا ہی مخلص نوجوان تھا، خدا کی کروڑوں رحمت نازل ہوں اس پر. اس نے مکہ معظمہ کے ہوٹلوں کا قیام، اس کا واؤچر بھی ہمیں دیا ہوا تھا، مدینہ طیبہ کا بھی. اور میں تو چونکہ باہر سفر کر چکا الحمدللہ، مجھے سب کچھ پتا ہے. تو
تو مکہ معظمہ میں جس ہوٹل میں ہم نے ٹھہرایا گیا اس میں 10 دن تھے. چونکہ ایک حج اور عمرے کرنے والے کا مقصد مکہ ہی ہے، مدینہ طیبہ کی حاضری جو ہے وہ حج اور عمرے کے اندر شامل نہیں ہے. وہ روزہ اطہر کی زیارت ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ اطہر پر حاضر ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا ہے، لیکن حج عمرے کا حصہ نہیں. وہ اتنی بات سمجھ لیے. طواف آپ بیت اللہ میں کرتے ہیں، سعی آپ مکہ معظمہ میں کرتے ہیں، اور صفا مروہ کے ساتھ پھر جب حج کے لیے جاتے ہیں تو منی اور عرفات جو ہے یہ مکہ کے ساتھ مضافات کے اندر ہے، مدینہ میں نہیں ہے. لیکن ہمارے عام مسلمان کے ذہن میں کیا ہے کہ مجھے بلانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ کا خانہ ہی خالی ہے. میں ذہنوں اور عقیدوں کو صاف کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میرے دوستو. تو 3 دن گزرے تو مجھے وہ معلم اس کا آدمی آیا کہنے لگا جی تیاری کرو جی. میں نے کہا کدھر تیاری کریں؟ کہ مدینے جانا ہے. میں نے انجان ہو کر میں نے کہا بھائی مہربانی ہوگی ہمیں کچھ دن رہنے دیں. حالانکہ میرے پاس سب کچھ تھا، ووچر بھی تھے. وہ مری کے علاقے کا کوئی آدمی تھا جو وہاں ملازمت کر رہا تھا. تو کہ نہیں یہ جانا ہے، ہر حال میں جانا ہے. معلم نے کہہ دیا کہ جانا ہے. ہوتا یہ ہے کہ مکہ معظمہ کی رہائشیں مہنگی ہوتی ہیں، مدینہ طیبہ کی رہائشیں سستی ہوتی ہیں. تو پاکستانی مسلمانوں کے عقیدے کی خرابی یا جہالت کا سبب سے وہ جلدی جلدی نکالتے ہیں اور اوروں کو پیسے ان سے پہلے وصول کر لیے ہوتے ہیں 8-10 دن کے. لیکن یہ ہے کہ وہ 8-10 دن کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں سے ڈبل پیسے وصول کرتے ہیں. جب میں نے اسے کہا کہ بھائی میرے پاس وہ سارے واچر ہیں، تو پھر وہ اپنے معلم کو فون کر کے کہتا ہے اس آدمی کو تو سارا ہی پتہ ہے. میں نے کہا تم جلدی جلدی کیوں؟ کہتے ہیں یہ سب لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں رات گزارتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں مدینہ طیبہ بھجوا دیں. مدینہ کی جانا ایک بہت بڑی سعادت ہے، لیکن یہ بڑی بدبختی ہے کہ مکہ معظمہ میں طواف اور مکہ معظمہ میں رہتے ہوئے انسان عمرے کر سکتا ہے. اس کی سعادت سے ایک تو ابلیس تو دشمن ہے ہی، لیکن انسانی شکل کے اندر بھی شیطان موجود ہوتے ہیں، اور اپنی جہالت جو ہے ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہم کہاں آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں. یہ سونے نے بلایا مینوں. میری اس گفتگو سے یہ نتیجہ مت نکالنا کہ میں مدینہ طیبہ کی حاضری کا مخالف ہوں. اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر جو مدینہ طیبہ کی حاضری کا مخالف ہے. میں آپ کو سنا چکا ہوں انہی گفتگو کے اندر کہ ساری کائنات انسانی سے سب سے زیادہ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. لیکن محمد مصطفیٰ سے اوپر جو ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے. اللہ اپنے طاقت کے لحاظ سے، اپنے قدرتوں کے لحاظ سے اس طرح بڑا ہے، اس کی محبت بھی ساری محبتوں پر غالب ہے. ورنہ آپ کا اللہ اکبر کہنا یہ غلط ہوگا. اللہ اکبر کہنے کا اللہ سب سے بڑا ہے تو پھر ساری کائنات میں انبیاء اکرام علیہ السلام محمد مصطفیٰ سمیت آ جاتے ہیں، ان سے بھی اللہ بڑے ہیں. اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجئے میرے دوستو. افسوس کہ ہمارا یہ جو طبقہ جس سے میں منسوب ہوں، منتسب ہوں، وہ بھی یہ بات نہیں کہتے. پتہ ہے مصلحتوں کا شکار ہے. ہمارے عقیدت مند جو ہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائیں. میں سے دیوبندی کو کچھ بھی نہیں مانتا جو عقیدے کو صاف نہیں کرتا. اس میں اور بدعتی میں کوئی فرق بھی نہیں. اکابرین علماء دیوبند جو ہیں وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی صاف کر کے بتایا کرتے تھے. یہی ان کا امتیاز تھا. اب صرف عقیدت مندوں کی تعداد بڑھانے کے لیے یا چندے وصول کرنے کی خاطر سچ نہ کہنا یہ بہت بڑا جرم ہے. ساری محبتوں پر اللہ کی محبت غالب ہے. پھر جب
مخلوق کی طرف آئیں گے، پھر مخلوق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی غالب ہے، ان کی محبت بھی غالب ہے۔ لیکن جب یہاں سے آپ جائیں حج کے لیے، عمرے کے لیے، تو یہ عقیدہ کہ اللہ نے بلایا ہے، اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں اور گھر والا بلاتا تو تب انسان جاتا ہے۔ اپنے عقیدے صاف کریں اور جہالت کے مارے جو لوگ آپ کے ملنے والے ہیں ان کے بھی اصلاح کریں۔ تو اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا حق اللہ کی ذات پر ایمان۔ ایمان کا لازمی تقاضا ہے اللہ کی ذات کے ساتھ محبت۔ ہر ایمان جس ذات پر بھی ہے اس کے ساتھ محبت بھی ہے۔ جیسے نبی پر ایمان ہے تو نبی کی محبت بھی، قرآن پر ایمان ہے تو قرآن کے ساتھ محبت بھی ہے کہ نہیں؟ قرآن جیسی اہمیت آپ دنیا کسی اور کتاب کو دے سکتے ہیں؟ کسی اور کتاب کو چوم سکتے ہیں جس طرح قرآن کو چومتے ہیں؟ کیوں؟ کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ قرآن کو اپنی مرضی سے آپ زمین پر پھینک سکتے ہیں، ناول اخبار پھینک سکتے ہیں اور کتابیں پھینک سکتے ہیں، لیکن قرآن کو نہیں پھینک سکتے۔ ہر وہ کتاب جس کے اندر اللہ رسول کی بات ہو، اس کا نام، اس کو نہیں پھینک سکتے۔ تو جس پر ایمان لازمی ہے تو پھر فوری طور پر اس کے ساتھ محبت بھی لازمی ہے۔ تو اللہ پر ایمان تو اللہ کی محبت بھی لازمی ہے، لیکن ساری محبتوں پر غالب ہے۔ اور جہاں اللہ کی محبت ہے وہاں اللہ کا خوف بھی، یہ بھی یاد رکھیے۔ قرآن کریم جا بجا اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ خوف و خشیت بھی اللہ کی ذات کی سب سے غالب ہو۔ سعدی نے لکھا ہے، رودبار کے میدان میں جا رہا تھا، سامنے سے ایک آدمی شیر پر سوار آ رہا ہے اور اس کے گردن کی کہ جو بال ہیں اس نے اس کو مہار بنایا ہوا ہے۔ شنیدم کے در عرصائے رودبار بپیش آمدم بر پلنگے سوار، ایک سوار شیر پر سوار ہو کر سامنے آیا تو میں نے اسے کہا، خدا کا بندہ تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ یہ درندہ ایسے ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا، اللہ کے بندے تو غلط فہمی کا شکار ہے، یہ ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ تو اپنے رب سے کی نافرمانی نہ کر، دنیا کی کوئی چیز تیری نافرمانی نہیں کرے گی۔ اور سچ یہی ہے میرے دوستو، سچ یہی ہے کہ جنگل کے درندے بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں، سچ بشرطے کہ ہم اپنے رب کے فرما بردار بن جائیں۔ اور اس دھرتی پر بارہا ایسے مناظر دنیا نے دیکھے ہیں۔ پھر کسی موقع پر کسی بزرگ کی بات کروں گا، میں موضوع سے نکل جاتا ہوں، پھر بات جب پھیل جاتی ہے۔ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو شیر ان کے لیے اسی طرح وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں جیسا کہ وفادار کتا ہوتا ہے اپنے مالک کے ساتھ کرتا ہے۔ تو جہاں اللہ کی محبت ہو وہاں اللہ کا ڈر بھی، لیکن ڈر کا یہ مان نہیں کہ جس تھانے دار ڈنڈا لے کر آتا مارنے کے لیے تو اس طرح ڈرو۔ اللہ سے سچی محبت رکھنے والے اللہ سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ ہمارا محبوب حقیقی ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر سے مراد یہ ہے، جس شخص کو اپنے ماں باپ سے سچی محبت ہے وہ ڈرتا رہتا ہے کہ میرے ماں باپ ناراض نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ماں باپ نے کوئی تلوار لٹکا رکھی ہوتی ہے اس کے سر پر۔ اپنے استاد سے انسان ڈرتا ہے اس لیے کہ میرا استاد ناراض نہ ہو جائے۔ دنیوی لحاظ سے اگر کسی کو کسی کے ساتھ محبت ہے، پیار ہے، کو اس کا محبوب ہے یا محبوبہ ہے، تو اس سے صرف اس لیے ڈرتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔
تو محبوب حقیقی ایک مسلمان کا صرف اللہ ہے، محبوب حقیقی اللہ ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا جو قرآن کریم کہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، یہی ہے کہ محبوب حقیقی ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ والے جتنے بھی اللہ سے ڈرتے رہے ان کا معاملہ ایسا ہی تھا۔ تو جہاں اللہ کی ذات پر ایمان ہے وہاں اس کا لازمی تقاضا محبت ہے، اور محبت کے ساتھ ساتھ پھر خوف بھی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کبار اولیاء اللہ میں سے گزرے ہیں، ان مجلسوں میں بارہا ان کا تذکرہ ہوتا رہا ہے۔ آپ کے ملک کے اندر ایک طبقہ تو ایسا ان کو پوچھتا ہے، لیکن ہم ان سے پیار کرتے ہیں، ان کی اتباع کو اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں، اس لیے ان کے ارشادات نقل کرتے ہیں۔ ان کے بیٹے عبد الوہاب، انہوں نے ان سے عرض کیا، زندگی آخری سانسیں چل رہی تھیں، یہ کہاں لکھی ہے بات؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی کتاب فتوح الغیب کے آخر میں لکھی ہے، کتاب مل جاتی ہے، اب تو ترجمے بھی ہو چکے ہیں۔ قال ابن عبد الوہاب، ان کے بیٹے عبد الوہاب نے اپنے ابا سے عرض کیا، ابا جان اوصینی، مجھے کچھ وصیت کیجئے، بما اعمل بہ بعدک، جس پر میں آپ کے بعد دنیا سے چلے جائیں گے آپ کے بعد بھی عمل کر سکوں۔ تو سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیت فرمائی اس کا پہلا جملہ تھا، علیک بتقوی اللہ ولا تخف احدا سوی اللہ، تم پر لازم ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر نہ رکھو۔ اللہ والوں کی اپنی شان بھی ایسی ہوتی تھی، آج بھی ہے، کہ اللہ کے سوا کسی اور کی محبت بھی غالب نہیں ہوتی اور اللہ کے سوا کسی اور کا ڈر بھی غالب نہیں ہوتا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو یہی وصیت فرمائی، ولا تخف احدا سوی اللہ، اللہ کے سوا کسی اور کا خوف بھی دل میں نہ رکھنا، ولا ترجو احدا سوی اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے امید بھی نہ رکھنا، امید کے لائق بھی، خوف بھی اللہ کا، حقیقی امیدوں کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ آپ کو فائدہ پہنچانے والا بھی صرف اللہ ہی ہے، نقصان سے بچانے والا بھی صرف اللہ ہی ہے۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کی معرفت اور پہچان ہوتی ہے، وہ اپنے متعلقین کو یہی وصیت کرتے ہیں کہ ڈرو تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر رکھو، اور امید بھی اللہ کی ذات سے، مخلوق سے امیدیں نہ وابستہ کریں۔ مجھے ایک بات یاد آئی، بات نقل کر ختم کرتا ہوں۔ یہ جو پاک پتن کے اندر بزرگ مدفون ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جس زمانے میں یہ حیات تھے اس زمانے میں کسی انسان نے، کسی آدمی نے ان سے ایک گزارش کی کہ اس زمانے میں شاہی خاندان کا کوئی آدمی، اس سے کوئی کام پڑ گیا، شاید مغلوں کی سلطنت کا زمانہ ہوگا۔ اس بات کو شیخ عبد الحق محدث دہلوی نے رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، یہ انہی سے نقل کر رہا ہوں میں۔ انہوں نے صوفیاء کرام بر صغیر کے اولیاء اللہ کا تذکرہ جس کتاب کے اندر لکھا، فارسی میں ہے، لیکن یہ عبارت عربی کی ہے، میں اب وہ عربی عبارت سناتا ہوں آپ کو۔ اس آدمی نے ان سے درخواست کی کہ میرا سفارشی خط لکھیں، تو کیا خوبصورت خط لکھا، خدا کی قسم۔ انہوں نے لکھا، انی رفعت قضیۃ اولا الی اللہ ثم الیک، میں اس آدمی کا مسئلہ سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، پھر آپ کو۔ فإن آتیتہ شیئا، جس چیز کی خواہش رکھتا ہے، جو مطالبہ اس کا، اگر آپ نے اس کو دے دیا، فالموتی هو اللہ وانت المشکور، دینے والی اصل ذات تو اللہ کی ہے، آپ کا تو مفت میں شکریہ ادا کیا جائے گا۔ وإن لم تؤتیہ شیئا، اگر آپ نے اس کو کچھ نہ دیا،
فالمانع هو اللہ، روکنے والا اللہ ہے، وانت المعذور، تو معذور ہے۔ اللہ والے جو ہیں حکمرانوں کے ساتھ جب بات کرتے تو اس زبان میں بات کرتے تھے۔ آج ہم نے جن کو اللہ والا سمجھ رکھا ہے وہ سرمایہ کے دروازے پر جا کر تعریفوں کا پل باندھ دیتے ہیں، غیر حقیقی تعریفوں کے، اس کے لائق ہیں یا نہیں ہیں۔ یہ اللہ والے نہیں ہوتے۔ میرے دوستوں، اللہ سے دعا کریں میرے سمیت اللہ ہم سب کو ان سے محفوظ رکھے۔ جو اللہ والے ہیں اللہ ان سے ہمیں سچی وابستگی نصیب فرمائے۔ لیکن یہ یاد رکھے اللہ والے جو ہیں انہوں نے کوئی امتیازی شان نہیں رکھی ہوتی کہ بہت بڑے گنبد بنا کر، بڑی بڑی خانقاہیں بنا کر، مریدوں کی فوج سفر موج وہاں ٹھہرا کر، پھر میں کیا ذکر کروں آپ کے سامنے۔ میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ یہ جتنے بھی آپ کے پنجاب میں یا پاکستان میں جتنے بھی بڑی بڑی خانقاہ ہیں، میں چاہتا تو اس سے بڑی خانقاہ میری بن سکتی تھی، کیونکہ حقیقی اولیاء اللہ کی اولاد میں سے ہوں میں خود عملی طور پر بالکل 0/0 ہوں، لیکن نسبت میری اولئک آبائی، وہ بڑے لوگ تھے۔ لیکن میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ضمناً تو تذکرے آ جاتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو میں نے شروع میں نہیں بتایا تھا کہ میں کون ہوں، کس خاندان کی اولاد ہوں۔ تمام کے تمام بڑے بڑے اولیاء اللہ اور بڑے بڑے علماء تھے، عارف باللہ لوگ تھے، اور دنیا جانتی ان کو۔ ہم جب چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو بوڑھے بابے ہمیں استاد کہتے تھے۔ ہمیں سمجھ میں آتی نہیں تھی کہ ہمیں تو الف با نہیں آتے، استاد کیوں کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ استادوں کی اولاد بھی استاد ہوتی ہے۔ گو کہ ہم اس پائے کے تو نہ نکلے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ سے درخواست دعا ہے اللہ پاک ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پر ہم مطمئن ہیں کہ کم از کم عقیدہ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات کے بارے میں عقیدہ صاف ستھرا اور نکھرا ہوا ہے، اس میں کوئی جھول نہیں ہے۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں عقیدہ بالکل صاف ستھرا ہے، گڑبڑ نہیں کرتے ہم، اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آپ حضرات کے سامنے یہ بات رکھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ یا اللہ نیت تو جانتا ہے، کھوٹ نہیں ہے دل کے اندر، اخلاص ہے، نیت سے بات نکلی، یا اللہ اس کو سننے والوں کے دل میں بٹھا کر ان پر عمل کرنے کو ان کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر رشتہ دار قادیانی ہوں تو کیا ان کی خوشی غمی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ شریک ہو جائے تو کوئی عقیدے پر فرق تو نہیں پڑے گا، لیکن بہت زیادہ ان کے ساتھ قرب اختیار کرے، ایسا کہ اس کی وجہ سے انہی کا رنگ میں رنگا جائے، ایسا نہ کرے۔ مدینے میں 40 نمازیں پڑھنے کا ایک تصور موجود ہے، یہ کوئی حکم تو نہیں ہے، حکم نہیں ہے کہ ایسا کرو جو مدینہ جائے، لیکن اگر کو پڑھے تو اس کے لیے بشارتیں موجود ہیں۔